رمضان کا آخری وقت چل رہا ہے، اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے جس کو اس مہینے میں عبادات اور دیگر طاعات میں لگنے کی توفیق نہیں ہوئی، اس کے لیے ابھی بھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رمضان ختم ہونے کو ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک لمحہ میں بھی کسی کا کایا پلٹ سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں بھی کسی کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ اس لیے جس کو موقع نہیں ملا وہ اس وقت کو غنیمت جان کر اس موقع سے فائدہ اٹھا لے۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور خالص اور پکی توبہ کر لو۔ توبہ کرنے سے بڑے بڑے گناہوں کی اللہ معافی کا اعلان فرما دیتا ہے۔ روزانہ اللہ اعلان کرا رہا ہے، کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا۔ اے خیر کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ روزانہ اس طرح سے اللہ کے یہاں اعلان ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے فرما رہا ہے کہ توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ اس وقت تک چوپٹ کھلا ہوا رکھا ہے جب تک کہ نزا کی کیفیت طاری نہیں ہو جاتی۔ اس لیے جس وقت بھی کسی کو تنبیہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر اس کے حضور توبہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے: واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، جیسے بھی ہو میری طرف لوٹ آؤ۔ یہاں تک کہ اگر کافر و بت پرست بھی ہو پھر بھی میری طرف لوٹ آؤ۔ میری یہ درگاہ نا امیدی والی درگاہ نہیں۔ اگر 100 مرتبہ بھی توبہ توڑ چکے ہو تو بھی میرے پاس آ جاؤ۔ ایک حدیث کا مضمون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں فرماتے۔ اس کو گناہوں پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں فرماتے، اگرچہ اس نے ایک گناہ 100 مرتبہ کیا ہو۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اس کو گناہوں پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اس سے جب بھی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ، شیطان کے بہکاوے میں آ کر مجھ سے گناہ ہو گیا، میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بھی ہمارے لیے دروازہ کھلا ہوا رکھا ہے۔ پورے رمضان ہم سے عبادت نہ بن پائی اور ہم روزہ نہیں رکھ پائے اور گناہ اور معصیت میں لگے رہے، تو آج کا دن باقی ہے۔ اگر چاہو تو آج بھی توبہ کر لو، اللہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ وہ بڑے بڑے قصورواروں کو، گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ سے اپنے نماز کی، روزوں کی، قرآن کی تلاوت سننے اور پڑھنے کی جو ہم نے عبادت کی ہے، اس کو قبول ہونے کی دعائیں مانگے اللہ سے، اور اس پر شرمندہ ہوں کہ اللہ جس طرح سے کرنا چاہیے تھا کام ہم نے نہیں کیا، ہمیں معاف فرما دے۔ اور عید کے دن کیا کام کرنا ہے؟ مسواک کرنا ہے، غسل کرنا ہے، پاک صاف عمدہ کپڑا جو میسر ہو پہننا، خوشبو لگانا، عید کی نماز سے پہلے اپنے گھر سے کچھ کھانا کھا کر، میٹھا وغیرہ کوئی چیز کھانا کھا کر جانا، عید کی نماز کو جاتے ہوئے تکبیرات تشریق بآواز بلند کہنا۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدگاہ پیدل جانا، عیدگاہ سے واپس پہلا راستہ بدل کر آنا اگر 2 راستے ہوں۔ عید کی نماز جہاں ہوگی وہاں پہنچ کر تکبیرات ختم کر دینا۔ یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں کرنا ہے کل کے دن۔ اور
ہر قوم اپنا اپنا تہوار مناتی ہے، لیکن ہمارا تہوار اس طرح سے منا جائے گا، نہ کوئی گانا بجانا، نہ کوئی ناچنے گانے والوں کی محفلیں منعقد کی جائیں گی، نہ شعر و شاعری کی محفلیں سجائی جائیں گی، اور نہ میلوں میں جایا جائے گا، بلکہ ہم اللہ کی ان دنوں میں بھی اللہ کی یاد کو اپنی زندگیوں میں تازہ کرنا ہے، ان دنوں کو اللہ کی یاد سے مزین کرنا ہے، اور جو ابھی میں نے پڑھ کر بتایا اس طریقے سے اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور مزید آگے آئندہ کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ آئندہ بھی یہ مبارک مہینہ ہمیں نصیب فرما دینا، اور اپنے مرحومین کے لیے، اپنے لیے اور سب کے لیے، عالم کی انسانیت کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگیں، اور عید کی نماز کے بعد شوال میں عید کے بعد 6 روزہ اگر کوئی رکھ لے تو ایسا سمجھو جیسے اس نے پورے سال یعنی ہمیشہ ہی روزے رکھے ہوں، اور وہ روزے آپ شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، 2-3 اس ہفتے میں رکھ لیے، 2 یا 3 اگلے ہفتے میں رکھ لیے، تب بھی آپ کے روزے ایسا نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ عید کے دوسرے دن شروع کر دیے جائیں، ایسا نہیں ہے، آپ شوال میں یہ روزے پورا کر لو تو آپ کو اللہ ایسا ثواب عطا فرمائے گا جیسا آپ نے ہمیشہ روزے رکھے ہوں، اور عید کے موقع پر نہ لڑائی نہ جھگڑے، اور نوجوان بچے اپنی بائکوں پر سڑکوں پر کرتب نہ دکھائیں، اس وقت کرتب دکھانے کے وقت نہیں ہے، آپ اپنے گھروں میں رہ کر بہت ہی آرام کے ساتھ، سادگی کے ساتھ، سمپل طریقے سے عید منائیں، یہ وقت جو ہے بہت نازک وقت چل رہا ہے ہمارے لیے، ہمارے خلاف ہوائیں چل رہی ہیں، ہمیں عقل مندی اور ہوش سے کام لینا ہے، لغو باتیں، فضول باتوں سے بچنا ہے، اور اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور اپنی عبادت کو بچانا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ ہمارے یہاں 7:45 بجے نماز عید ہوگی، آپ حضرات اس سے پہلے تشریف لیں تو جگہ ملے گی انشاءاللہ، اور اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ نماز کا طریقہ میں نے بتایا آپ کو، اس میں 6 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں، امام نماز پڑھائے گا تو پہلی بار جو تکبیر پڑھے گا ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور چھوڑیں گے، آپ بھی ایسے ہی کرنا ہے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے، دوسری مرتبہ بھی امام اٹھائیں گے ہاتھ کانوں تک، اللہ اکبر کہیں گے، آپ کو بھی ایسے ہی کرنا ہے، تیسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر، آپ بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر باندھ لینا۔ اب امام صاحب قرات کریں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدے ہوں گے، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب اس میں پہلے امام صاحب قرات کریں گے، رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیرات کہی جائیں گی، امام اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر، آپ بھی یہی کرنا ہے، پھر دوبارہ بھی امام اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر، آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، پھر تیسری تکبیر میں بھی ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے، پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع کرنا ہے، اور رکوع کے بعد پھر سجدے کرنے ہیں، سجدے کے بعد پھر قاعدے میں بیٹھ کر سلام پھیرنا ہے، پھر اپنی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے رہیں، پھر امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، آپ حضرات اس کو غور سے سنیں گے، اور پھر اپنے اپنے گھروں پر جائیں گے، اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ گلے ملے جائیں، جو ہم زبردست طریقے سے گلے ملتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دور سے مہمان آتے تھے تو اس سے گلے ملتے تھے، معانقہ اور مصافحہ کرتے تھے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو ہماری طرف سے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ کو بتا سکتے ہیں، بہرحال اس طرح سے کوئی خرافات اور بدعت نہ کریں، اور صدقہ فطر ہر آدمی آج ہی ادا کر دیں،
جن لوگوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا 100 روپے کے حساب سے سارے لوگ ادا کر دیں، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کر پائیں وہ بھی اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ جن لوگوں کا نصاب رمضان میں پورا ہو چکا ابھی تک انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو زکوٰۃ فوراً ادا کریں، ورنہ اللہ کے یہاں مواخذہ اور پکڑ ہوگی۔ اس طریقے سے نماز ادا کریں گے اور تمام برائیوں سے بچنا ہے، اپنی عبادت کو بچانا ہے جو ہم نے رمضان بھر میں کی ہے، اور جو نہیں ہو پائی اس پر اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے معافی تلافی کرنی ہے۔ عورتیں اپنے گھروں میں نفلی نماز پڑھ سکتی ہیں 2 رکعت 2 گانا، اور وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنے اخلاق کو ہم لوگ بہتر بنائیں، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پر رحم کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، لڑائی جھگڑے، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جوا، زنا، نشہ آور چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، ہر اچھے کام کو آگے بڑھ کر کریں، ہر برائی کے کام سے بچیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، اور خاموش رہنا زیادہ اچھا ہے بنسبت زیادہ بولنے کے۔ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، نہ پیتولی بات ہوں، اچھے کام ہوں، زبان سے جو الفاظ نکلیں اچھے نکلیں، موتی کی طرح صاف صاف بولیں، اور ادب کریں دوسروں کے، بڑوں کا اکرام، چھوٹوں پر رہیں، اور اس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزاریں اور تعلیم اعلیٰ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اے اللہ نفس اور شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ یہ مبارک مہینہ گزر گیا، اے اللہ ہمیں اس کی قدر نہ کر سکے ہم لوگ، ہم کو معاف فرما دے، کوتاہیاں جو ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ توبہ کو پسند فرماتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں نیک انسان بنا دے اور نیک انسانوں میں شامل فرما لے، اے اللہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بچے پڑھتے ہیں ان سب کو کامیابی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد دے، مساجد کی، مدارس کی، اہل ایمان کی، ان کی بستیوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ اسلام کے خلاف زہر اگل رہے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، قرآن پاک کی برکت سے انسانیت کو ہدایت عطا فرما، اے ارحم الراحمین ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما، آپس میں اتحاد پیدا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔